أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 کی تلاوت کی ہے. اس سورت کے آغاز میں بھی یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ جل شانہ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر بہت سے ایسے احکام بیان فرمائے ہیں جن کا تعلق ہماری معاشرتی زندگی کے ساتھ، اجتماعی زندگی کے ساتھ ہے، لوگوں کے ساتھ تعلقات کے ساتھ. شروع کے اندر کچھ آداب کا ذکر آیا تھا اور پھر مسلمانوں کے باہمی تعلقات سے متعلق پچھلی آیت گزری کہ ایمان والے آپس میں بھائی بھائی، انما المؤمنون اخوہ، کہ ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. اگر ایمان والوں میں آپس میں جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، فاصلحوا بینہما، ان کے درمیان صلح کرو. اور اگر کوئی ظالم ظلم کر رہا ہو اور کسی پر ظلم کیا جا رہا ہو تو مظلوم کی مدد کرو، ظالم کی بھی مدد کرو. مظلوم کی مدد یہ کی جائے کہ اس کو اس ظلم سے بچایا جائے، اور ظالم کی مدد یہ کی جائے کہ اس کو اس ظلم سے باز رکھنے کی کوشش کی جائے، اس کو سمجھایا جائے کہ ظلم کا نتیجہ آخرت کی بربادی ہوتی ہے، جہنم کی سزائیں ہوتی. تو ایمان والوں کا آپس میں لڑائی جھگڑا، آپس میں اختلاف، آپس میں انتشار کو بیان فرمایا. آج جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اللہ جل شانہ نے اس آیت کے اندر 3 ایسے اسباب بیان فرمائے ہیں جو عام طور پر جھگڑے کا اور فساد کا سبب بنتے ہیں. آپس کے جھگڑوں کا جو سبب بننے والے عوامل ہیں، جو اسباب ہیں، ان میں سے 3 اسباب کو اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ کے اندر بیان فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. اے ایمان والو، تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، تمسخر نہ کرے. عسى ان یکونوا خیرا منهم، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے زیادہ بہتر ہو جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو. ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، اسی طرح کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ عورت اس سے زیادہ اللہ کے نزدیک بہتر ہو اور اللہ کے نزدیک مقبول ہو. یہ پہلا حکم تھا کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، نہ مرد اور نہ ہی عورت. دوسرا حکم بیان فرمایا گیا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم ایک دوسرے کو طعنے مت دیا کرو، طعن و تشنیع مت کرو. اور تیسرا حکم بیان فرمایا گیا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے ناموں سے یاد مت کرو. بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، یاد رکھو ایمان کے بعد کسی کو برے نام سے پکارنا، گناہگار کے نام سے پکارنا، یہ اللہ کے نزدیک سب سے برا ہے. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اپنی
غلطی سے باز نہ آئے، توبہ نہ کرے، تو یاد رکھو اللہ کے نزدیک وہی ظالم ہے، ظلم کرنے والا ہے۔ یہ تین احکام بھی ہیں اور یہ تین اسباب بھی ہیں جو عام طور پر آپس کے لڑائی جھگڑوں کا، اختلافات اور تنازعات کا سبب بنتے ہیں۔ پہلا سبب تمسخر ہے، کسی کا مذاق اڑانا۔ دوسرا سبب لمز، کسی کو طعنہ دینا، طعن و تشنیع کرنا۔ اور تیسرا سبب برے ناموں سے کسی کو پکارنا، برا نام کسی کو دے دینا جو اس کو ناگوار گزرے۔ یہ تین اسباب بنیادی طور پر وہ ہیں جو ہمارے آپس کے تنازعات کا اور اختلافات کا اور جھگڑوں کا باعث بنتے۔ مذاق اڑا دیا، دوسرے کو برا لگا، جواب میں اس نے بھی کچھ کہہ دیا، اور تو تکار میں بس پھر آپس کے پھر ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے کی نوبت آ جاتی۔ کسی کو طعن و تشنیع کیا، طعنے دیے، عیب پر طنز مارا، جواب میں اس نے بھی دے دیا، تو پھر نتیجہ پھر آپس کے جھگڑوں اور فساد کی صورت میں نکلتا۔ تو اللہ جل شانہ نے پہلا جو حکم بیان فرمایا کہ اے ایمان والو ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ، مذاق مت اڑاؤ۔ تمسخر کہتے ہیں کسی کے حوالے سے ایسی بات کر دینا جو لوگوں کو اس کے اوپر ہنسنے کا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ کسی کے حوالے سے کوئی ایسی بات کہہ دی جس کی وجہ سے لوگ اس پر ہنسنے لگیں، لوگ اس کا مذاق اڑانے لگیں، لوگ اس پر جو ہے جملے کسنے لگے، یہ تمسخر کہلاتا ہے۔ جیسے کسی کے بارے میں یہ کہہ دیا یہ تو جو ہے قد کا بڑا چھوٹا ہے، یہ تو کانا ہے، اس قسم کی کوئی بات کہہ دی جو لوگوں کے اس پر ہنسنے کا باعث بن گیا، لوگوں کے مذاق کا باعث بن گیا، تو یہ چیز تمسخر کہلاتی ہے، جس کو اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ کے اندر منع فرمایا۔ اللہ کے نزدیک تمسخر کی ممانعت کس قدر سخت ہے، اس آیت سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ نے مردوں کو الگ حکم دیا ہے، عورتوں کو الگ حکم دیا۔ ورنہ قرآن کریم کے اندر کسی حکم کو بیان کرنے میں اللہ جل شانہ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی حکم بیان کیا جاتا، جس کا مخاطب مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی۔ اقیم الصلاۃ، قرآن کریم میں نماز کا حکم آیا کہ نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، بس یہ ایک جملہ ہے اور جس کے اندر مرد بھی داخل ہیں، عورتیں بھی داخل ہیں۔ عورتوں کو الگ سے کہیں حکم نہیں آیا کہ تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج ادا کرو، بلکہ پوری امت اس پر متفق ہے کہ یہ احکام اگرچہ براہ راست مردوں کو دیے گئے ہیں لیکن اس کے مخاطب مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ لہذا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے احکام ان پر بھی لاگو ہوتے ہیں، مردوں پر بھی اور عورتوں پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ لیکن تمسخر کی ممانعت کا اللہ نے اس قدر اہتمام فرمایا کہ مردوں کو خصوصیت کے ساتھ حکم دیا اور عورتوں کو الگ سے اس کا حکم دیا گیا، اور فرمایا کہ اے ایمان والوں لا یسخر قوم من قوم، کہ تمہارے مرد دوسرے مردوں کا تمسخر نہ کریں، مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہوں۔ ولا نساء، نساء عربی زبان میں عورتوں کو کہا جاتا ہے، اسی طرح عورتیں بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اللہ جل شانہ نے اہتمام سے دونوں کو حکم دیا، کیونکہ عام طور پر یہ تمسخر اور مذاق اڑانے کا مرض مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر، کپڑوں پر، شکل و صورت پر، قد کاٹ پر، رنگت پر اور مالی اسباب پر، چیزوں پر، کھانے پکانے کی چیزوں پر، دیگر چیزوں پر کئی طرح کی جو ہے نا غلطیاں عورتوں کے درمیان ہوتی ہیں۔ ساس بہو میں جھگڑوں کا بڑا سبب یہی جو ہے تمسخر ہوتا ہے۔ بہو نے کوئی کام کیا اور ساس نے اس پر اس کا مذاق اڑا دیا، نندوں نے مذاق اڑا دیا، یوں آپس کے لڑائی جھگڑوں کا وہ سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے۔
تو یہ مرض کی خرابی عام طور پر عورتوں میں زیادہ ہوتی، اس لیے اللہ جل شانہ نے اہتمام کے ساتھ عورتوں کو اس کا حکم دیا کہ تمسخر مذاق اڑانے کا سلسلہ بند کر۔ اور پھر اللہ جل شانہ نے اس آیت کے اندر اس تمسخر کے ممانعات کی جڑ بھی بتا دی، کیونکہ تمسخر جو مذاق اڑایا جاتا ہے عام طور پر اس کا ایک بڑا سبب اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہوتا کہ میں اس سے بڑا ہوں، میں اس سے سمجھدار ہوں، میں اس سے زیادہ باسلیقہ ہوں، میرے عمل اس سے زیادہ بہتر ہیں، یا دوسروں کو حقیر سمجھنا یہ تمسخر کا سبب ہوتا ہے، یا تو اپنی بڑائی، اپنی تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یا دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ تمسخر کا اور مذاق اڑانے کا بنیادی سبب بنتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ان آیات میں اس کا ازالہ فرمایا کہ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، دیکھیں جس بڑائی اور تکبر کی وجہ سے یا دوسرے کو حقیر سمجھ کر تم مذاق اڑا رہے، تمہیں کیا پتا کہ کون اللہ کے نزدیک مقام والا ہے، مرتبے والا ہے۔ اللہ کے نزدیک شکلوں کی، صورتوں کی، مال کی قدر و منزلت نہیں ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ لہذا جس خوبصورتی کی وجہ سے یا جن باتوں کی وجہ سے تم اترا رہے ہو، تکبر کا مظاہرہ کر رہے ہو، دوسرے کو حقیر سمجھ رہے ہو، کیا پتہ جس کو حقیر سمجھ رہے ہو وہ اللہ کے نزدیک بڑا مقام والا ہو، بڑے مرتبے والا ہو، جس کا تم مذاق اڑا رہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تو مقام اور مرتبے کا تعلق آدمی کے تقوی سے ہے، اس کے ظاہر سے نہیں ہے، اس کے ظاہری لباس سے نہیں ہے، اس کے ظاہری شکل و صورت سے نہیں ہے، اس کے ظاہری مال و متاع سے نہیں ہے، اس کے ظاہری رکھ رکھاؤ سے نہیں ہے، اس کے خط کاٹ اور حسب و نسب سے نہیں ہے، اس کے عہدے اور منصب سے نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک اگر مقام ہے تو وہ تقوی کی بنیاد۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ انسان کس بنیاد پر دوسرے کو حقیر سمجھ سکتا ہے، کس بنیاد پر تکبر کا مظاہرہ کر سکتا ہے، کس بنیاد پر کر رہا ہے، اس مال کی وجہ سے جو اس کے پاس ہے۔ تو یاد رکھو کہ وہ مال تو اللہ کی عطا ہے، تمہاری اپنی کوئی جو ہے نا محنت کی چیز نہیں، اللہ نے دیا ہے، جب چاہے چھین لے۔ ایسے ہیں جو بڑی سخت محنت کرتے ہیں لیکن ان کو اللہ اتنا نہیں نوازتا جتنا ٹھنڈے دفتروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اللہ نوازتا۔ پہاڑوں کی کھدائی کر رہے ہیں، پتھروں کو توڑ رہے ہیں، اگر محنت کا نتیجہ ہوتا تو یہ پتھر توڑنے والے، پہاڑوں کو توڑنے والے، راستے بنانے والے، سڑکوں پر کام کرنے والے یہ زیادہ مالدار ہوتے دفتروں میں بیٹھے ہوئے کے مقابلے۔ تو اللہ کی دین اور عطا ہے۔ کس چیز پر انسان اترا رہا ہے؟ اس شکل و صورت پر جو جس کا خمیر مٹی سے بنا، جس کا خمیر جو ہے گندے قطرے سے بنا۔ تو انسان کی حقیقت ہی کیا ہے کہ وہ تکبر کا مظاہرہ کرے، دوسرے کو حقیر سمجھے۔ تو لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بڑا محبوب ہو، پسندیدہ۔ ایک حدیث مبارک کے اندر فرمایا کہ رب اشعث اخضر مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابر، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پراگندہ مال بکھرے ہوئے ہیں اور ان کے جسموں پر گرد و غبار ہے، جسم گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، حالت ایسی ہے کہ لوگ اپنے دروازوں سے انہیں دھتکار دیں، قریب آنے نہ دیں، لیکن اللہ کے نزدیک وہ اتنے مرتبے والے ہوتے ہیں کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر اللہ کی توکل پر کوئی قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسموں کو پورا کر لے۔ قسم اٹھا لیں کہ آج بارش ہوگی تو اللہ ان کی قسموں کی لاج رکھتے ہوئے بارش کر دیتا۔ ہوائیں چلیں گی، قسموں کی لاج رکھتے ہوئے اللہ ان کی قسموں کو پورا کر دیتا ہے، ہوائیں چلا۔ ایسے اللہ کے نیک بندے ہوتے، لیکن ظاہری رکھ رکھاؤ شکل و صورت میں لوگ انہیں دھتکار رہے ہوتے۔
ایک صحابی تھے دیہات کے رہنے والے، ظاہر ان کا نام تھا، انتہائی سیاہ فام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی محبت تھی ان سے، مخلص صحابی تھے، کبھی کبھار کوئی ہدیہ تحفہ لے کر آ جاتے دیہات کی کوئی چیز، حضور بھی ان کو دے دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ بازار میں وہ کوئی چیز بیچ رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے سے گئے اور پیچھے سے جا کر ان کے آنکھوں پر ہاتھ رکھ دی، جس طرح بے تکلفی میں ہم کسی کی آنکھیں بند کر دیتے ہیں، اب ذرا بتاؤ کون ہے، اور پھر حضور آواز لگانے لگے کہ کون ہے جو مجھ سے یہ غلام خریدتا۔ پہلے تو بڑے گھبرائے کہ بھئی کون مجھے کس نے مجھے پکڑ لیا، بیچنے والا، لیکن جب غور کیا تو پتہ چلا کہ حضور ہیں، تو مزید پیچھے سے رکھ گئے اور اپنا جسم حضور کے جسم کے ساتھ ملنے لگے اور ساتھ ساتھ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، اگر آپ مجھے بھیجیں گے تو لوجدتنی کاسرا، مجھے کھوٹا پائیں گے، کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہے مجھے، میری تو کوئی نہ شکل صورت ہے، نہ ہی کوئی جو ہے نا ایسی حیت ہے کہ جس کی وجہ سے میری کوئی قیمت لگی۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تم قاصد نہیں ہو، بڑی قیمت والے۔ اللہ کے نزدیک کس کا کیا مقام، کس کا کیا مرتبہ کہ ہم کس بنیاد پر دوسرے کا تمسخر کر سکتے ہیں، مذاق اڑا سکتے۔ تو لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، اے ایمان والوں کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، عسى ان يكونوا خيرا منهم، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے زیادہ بہتر ہو، اور نہیں کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ بہتر ہو، وہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے ہمیں احکام دیے گئے کہ کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حالت بڑی عجیب ہوئی۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے تھے کہ اگر میں کسی کتے کا بھی مذاق اڑاؤں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں مجھے کتا ہی نہ بنا دیا جائے۔ میں کسی کتے کا بھی مذاق اڑاؤں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں مجھے کتا ہی نہ بنا دیا جائے۔ کسی کی کوئی حالت پر میں مذاق اڑاؤں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں اس حالت میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر ابن شرحبیل ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی آدمی کو دیکھوں کہ وہ بکری کے تھنوں میں منہ لگا کر دودھ پی رہا ہے اور اس پر مجھے ہنسی آ جائے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری بھی یہ حالت نہ بنا دی جائے، اس لیے میں کسی کی کسی حالت پر بھی نہ ہنستا ہوں اور نہ ہی اس کا مذاق اور تمسخر کرتا ہوں۔ کہ انسان کس بنیاد پر دوسرے کا مذاق اور تمسخر کر سکتا۔ تو پہلا جو حکم اللہ جل شانہ نے ان آیات میں دیا کہ کسی کا کوئی مذاق نہ اڑائے، تو ایسا مذاق جو دل آزاری پر مبنی ہو۔ تاہم اگر کوئی ایسی دل لگی یا مذاق پر مبنی بات جو دل آزاری پر مبنی نہ ہو، دوسرے کو حقیر جتلانے پر مبنی نہ ہو، ویسے ہی دل لگی کے طور پر کی جائے، دل آزاری کی نہ نیت ہے نہ ہی اس سے دل آزاری کا کوئی پہلو نکلتا ہے، تو ایسے مذاق کے اندر کوئی مذائقہ نہیں۔ دل لگی یا تفریح کی کوئی بات کرنا یہ شریعت کے خلاف نہیں کہ ہر وقت چہرے پر 12 بجے ہوئے ہوں اور چہرے پر جو ہے بالکل جو ہے نا سناٹا ہو، کوئی مسکراہٹ ہی نہ ہو، یہ بھی کوئی شرعاً مطلوب اور پسندیدہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسے انگنت واقعات لطائف کے ثابت ہیں۔ ایک بوڑھی خاتون حضور کے پاس آتی، لطیفہ مشہور ہے، اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کرتے، اللہ مجھے جنت میں داخل کر۔ حضور ان سے دل لگی کرتے اور کہتے ہیں کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، وہ بیچاری بڑی پریشان رونے لگتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں رو نہیں، کوئی بوڑھی بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی، وہ جوان ہو کر جنت میں داخل کی جائے۔ ایک صاحب آتے ہیں حضور سے درخواست کرتے ہیں اللہ کے رسول مجھے سواری کے لیے کوئی اونٹ دے دیجیے تاکہ میں اس پر سوار ہو کر اپنی منزل تک جا سکوں۔ حضور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم تمہیں اونٹنی کا بچہ دے دیتے ہیں۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے سواری کرنی ہے، اس پر بچہ دیں گے تو اس کو تو مجھے اپنی گردن پر سوار کرنا پڑے گا۔ حضور فرماتے ہیں بھئی اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا۔ تو ایسے لطائف جو کسی کی دل آزاری پر مبنی نہ ہو،
یا کسی کی تحقیر مقصود نہ ہو، اپنا بڑا پن ظاہر کرنا مقصود نہ ہو، تو کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ لیکن ایسی کوئی تمسخر پر مبنی بات جو دل آزاری پر مبنی ہو، سامنے والے کو ناگوار لگے، اس کی تحقیر مقصود ہو، تذلیل مقصود ہو، لوگوں کی نگاہوں میں اس کو کمتر دکھانا مقصود ہو، یہ تمسخر کہلاتا ہے، جس کی اس آیت مبارکہ کے اندر ممانعت آئی ہے کہ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، اے لوگوں تم میں سے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، تمسخر نہ کرے، عسى ان يكونوا خيرا منهم، ہو سکتا ہے وہ ان سے زیادہ بہتر ہوں، ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، اسی طرح کوئی عورت دوسری عورت کا تمسخر نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ ان سے زیادہ بہتر ہوں۔ خصوصیت کے ساتھ خواتین کو یہ چیز سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ایسا مذاق جو دل آزاری پر مبنی ہو، اس سے گریز کریں اور اللہ کے اس فیصلے سے ڈریں کہ کہیں اللہ اس چیز کے اندر تمہیں مبتلا نہ کر دے، تمہیں مبتلا نہ کر دے، یا تمہاری اولاد کے ساتھ، نسلوں کے ساتھ اس قسم کی صورتحال نہ ہو جو تم اپنے گھر میں موجود بہوؤں کے ساتھ برتاؤ اور رویہ رکھتی۔ ہاں، ساس ہے تو بہوؤں کے ساتھ برا رویہ ہے، اس کو نوکرانی کی طرح رکھا ہوا ہے، اس کی ایک ایک بات پر طنز ہو رہا ہے، اعتراض اور تمسخر ہو رہا ہے۔ یہی چیز آپ کے اولاد کے ساتھ ہو، آپ کی بیٹی کے ساتھ ہوگی، بچیوں کے ساتھ اس قسم کے صورتحال کا سامنا کرنا پڑے، تو اس لیے ان چیزوں سے انسان کو عبرت پکڑنی چاہیے۔ دوسری جس بات کا حکم دیا گیا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، طعنہ مت دو۔ طعنہ کہتے ہیں کسی کا کوئی عیب بتلا کر اسے اس پر عار دلانا کہ تم تو فلاں ہو جو یہ حرکت کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو ایسے عیب پر عار دلاتا ہے جس سے اس نے توبہ کر لی ہو، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے، اس آدمی کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک اس عیب کے اندر وہ خود مبتلا نہیں ہو جاتا، اس عیب کے اندر، اس گناہ کے اندر جب تک خود مبتلا نہ ہو جائے اللہ اس کو موت نہیں دیتا، یہ اللہ نے اپنے ذمے میں لے رکھا۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اس پر اللہ جل شانہ نے پوری سورت نازل کی طعنہ دینے پر، سورہ ہمزہ، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت اور بربادی غیبت کرنے والوں پر، پیٹھ پیچھے عیب بیان کرنے والوں پر، اور لمزہ منہ پر عیب بیان کرنے والے، ہمزہ جو پیٹھ پیچھے عیب بیان کرتے ہیں جس کو ہم غیبت بولتے ہیں، اور لمزہ یہ لمز سے ہے جس کا یہاں پر حکم ہے، منہ پر عیب بیان کرنا اور اس کو بیان کر کے طعنہ دینا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے ہلاکت اور بربادی کا ذکر فرمایا اور سخت ترین عذاب بیان فرمایا، کلا لینبذن فی الحطمہ، ان لوگوں کو حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، تو پتہ ہے کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی دہکائی ہوئی آگ ہے، انسان کی نہیں، اس میں ڈالا جائے گا ان لوگوں کو جو پیٹھ پیچھے عیب بیان کریں اور جو لمز طعنے دے منہ پر عیب بیان کرنے والے۔ تو وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کسی کو کسی عیب پر طعنہ مت دو کہ انسان کس بنیاد پر عیبوں کو پر طعنہ دے سکتا ہے، جبکہ ہم میں سے کوئی بھی آدمی اپنے عیبوں سے خالی نہیں، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو عیبوں سے خالی ہو، لہذا ہر دم اپنے عیبوں پر نگاہ رہنی چاہیے۔ پڑی جو اپنے عیبوں پر نظر، بہادر شاہ ظفر کہتے تھے کہ پڑی جو اپنے عیبوں پر نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا، اپنے عیبوں پر انسان نگاہ رکھے تو اپنے ہی عیب اتنے بڑے لگیں گے، لوگوں کے عیبوں کا تو سوچے گا بھی۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی سے ایک صاحب نے پوچھا کہ بھئی یزید فاسق تھا، کیا تھا؟ تو حضرت فرمانے لگے کہ تم اس کا کہ تو ہمیں تو اپنے فسق کی پڑی ہوئی، کہیں اللہ کی نگاہ میں فاسق گنہگار تو نہ ہو، دوسروں کے بارے میں ہم کیا رائے دیں، ہمیں تو اپنی حالت کا پتہ نہیں۔ ہر دم انسان اپنے عیبوں پر نگاہ رکھیں، دوسروں کو طعنے دینے کے بجائے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اس کا اردو میں ترجمہ آتا ہے کہ اپنے آپ کو طعنے مت دو، کیونکہ جب آدمی دوسرے کو طعنہ دیتا ہے، کسی عیب پر طنز کرتا ہے، طنز مارتا ہے،
تو جواب میں وہ بھی آپ کو اس عیب پر جو آپ کے اندر موجود ہے طنز مارے گا. تو گویا کہ آپ کا عیب بتلانا اپنی عیبوں کو ظاہر کرنے کا یا اپنے آپ کو طعنہ دینے کا سبب بنتا. جیسے کہ ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اپنے والدین کو گالی مت دو، اپنے والدین کو گالی مت دو. حضرات صحابہ نے پوچھا کہ اپنے والدین کو کون گالی دیتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جب تم دوسرے کے والدین کو گالی دو گے تو پلٹ کر وہ بھی تمہارے والدین کو غلط گالی دے گا. لہٰذا گویا کہ تم نے خود اپنے آپ اپنے والدین کو گالی دی، کیونکہ سبب بنے اس تو جو سبب بنتا ہے وہ اس کے کرنے والے کی طرح ہو جاتا. اس نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو طعنہ مت دو، اپنے آپ پر طنز مت کرو. دوسروں پر اس طرح طنز کرنا کہ پلٹ کر تم پر وار کرے، یہ اپنے آپ کو طنز کرنے اور طعنہ دینے کی طرح ہے. اگر نہ بھی کرے تب بھی دوسرے پر اس قسم کے طنزیہ جملے کہنا، طنز مارنا، طعنے دینا یہ شرعاً ناجائز اور گناہ والا عمل ہے. تیسری چیز جو بیان فرمائی وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے ناموں سے جو اس کو برا لگے ایسے ناموں سے پکارنا، زبان سے ہو یا قول و فعل کے ذریعے ہو، یہ بھی شرعاً اس آیت کے ذریعے منع فرمایا گیا. کسی کی آنکھوں میں خرابی ہے اس کو کاڑا بول دیا، قد چھوٹا ہے اس کو ٹھگنا بول دیا. اگر جو ہے زبان سے کہا ہو یہ بھی برا ہے. کسی کا کوئی نام رکھ دیا جاتا ہے بھائی مشہوری کے لیے، کسی کی رنگت وہ ہے تو کالو بول دیا، کسی کی جو ہے چال میں لڑکڑاہٹ ہے لنگڑا بول دی. اس قسم کی چیزوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، اس آیت میں بھی منع فرمایا کہ کسی کو برے ناموں سے یاد مت کرو، نہ زبان سے نہ قول و فعل سے. لہٰذا کسی کی چال میں لڑکڑاہٹ ہے تو نقالی کرتے ہوئے اس طرح کی چال چلنے لگ گئے. بولنے میں لکنت ہے، نقل کر رہے ہیں اس طرح بولنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بھی شرعاً کسی آیت کے ذیل میں داخل. بعض روایات کے اندر آتا ہے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کے سامنے میں نے ایک خاتون کا ذکر کیا اور صرف پہچان کے لیے میں نے ہاتھ پہ اشارہ کر دیا، یعنی ان کے چھوٹے قد ہونے کی طرف ٹھگنے کی طرف. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اس پر ٹوکا اور کہا کہ تمہارا یہ اشارہ اتنا سخت بدبودار ہے، متعفن ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورا سمندر ہی بدبودار ہو جائے. چھوٹا سا جملہ، غیبت کا ایک ایک بول، طنز کے ایک ایک بول، طعنوں کے ایک ایک بول، برے القاب ہمارے ارد گرد اور ہمارے ماحول کو اتنا بدبودار کر دیتے ہیں. اگرچہ ہماری حس خراب ہو چکی ہے کہ ہمیں اس بدبودار ماحول کا ادراک نہیں ہوتا، احساس نہیں ہوتا، لیکن اس کی نحوست اور بدبو پورے ماحول کو متاثر کر دیتی. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے ناموں سے یاد مت کرو. کسی کا ایسا نام مشہور ہو چکا ہو جو مقصد اس کو اس کی تحقیر نہ ہو اور اس کو برا بھی نہ لگتا ہو تو پھر کوئی مذائقہ نہیں ہوتا. جیسے ہمارے بڑے بزرگوں میں، بڑے بڑے محدثین میں ایک امام اعرج گزرے. اعرج عربی میں لنگڑے کو کہا جاتا ہے، پوری حدیث کی کتابوں میں ان کا ذکر آتا تو اسی نام سے آتا. ایک اعمش گزرے ہیں، اعمش جن کی جو ہے آنکھوں میں جو ہے وہ خرابی ہو، کانا پن، وہ مشہور اسی نام سے. اخفش ہیں اسی طرح جو ہے اعرج کے نام سے. تو یہ شہرت ہے ان کی اسی بنیاد پر. کوئی اگر ذکر کرتا ہے تو صرف معرفت کے طور پر کرتا ہے، مقصد ان کی تحقیر نہیں ہوتی، تذلیل توہین نہیں ہوتی، تو پھر کوئی حرج نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی اس نیت سے کرے کہ اس کو چڑھائے یا اس کو جو ہے نا اس کی حقارت کو بیان کرے، یہ شرعاً ناجائز اور گناہ کے زمرے میں داخل ہو جاتا. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد سب سے اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ عمل کسی کو برے ناموں سے یاد کرنا ہے. اپنی ان حرکتوں سے اگر کوئی توبہ تائب نہیں ہوتا تو اللہ کے نزدیک بڑا ظلم زیادتی کرنے والا ہے، ظالموں میں اللہ کے نزدیک اس کا شمار ہوگا. اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه آمين برحمتك.